حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال پوچھا، یہ پوچھا کہ اشہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید، اے عبداللہ بن عباس، آپ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، کیا آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوئے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا کہ حضور عید والے دن کیا کرتے تھے، کیسے نماز کے لیے آتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلا، نبی علیہ السلام نکلتے تھے عیدگاہ کی طرف اور عیدگاہ میں سب سے پہلے آ کر حضور عید کی نماز پڑھاتے تھے، عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ ثم خطبا، پھر اس کے بعد نماز کے بعد خطبے دیتے تھے۔ ولم یذکر اذانا ولا اقامتا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے جب حضور کے نماز والے عمل کو بیان کر رہے تھے تو اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا، یعنی عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا، جیسا کہ کل میں نے گزشتہ کل آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی تھی کہ عید کی نماز ایسی نماز ہے جس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، بغیر اذان اور بغیر اقامت۔ اچھا، خطبہ دینے کے بعد پھر نبی علیہ السلام ثم اتى النساء، پھر خواتین کے پاس آتے تھے، چونکہ مائک تو ہوتا نہیں تھا اور مجمع زیادہ ہوتا تھا تو عورتوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آتے تھے، خواتین کے پاس، فوعظہن وذکرہن، تو نبی علیہ السلام پھر ان عورتوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدْقَةِ، اور نبی علیہ السلام ان کو صدقے کا حکم دیتے تھے کہ تم ایسے کرو کہ اپنے مال سے صدقہ نکالو۔ صدقے سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، صدقے سے مراد صدقۃ الفطر بھی ہو سکتا ہے، اور صدقے سے مراد عام جو ہم صدقہ کرتے ہیں، جیسے آپ عید والے دن یا جمعہ والے دن مسجد کے لیے خدمت کرتے ہیں مسجد کی، تو وہ ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کہتے تھے کہ آپ صدقہ دیں، تو عورتیں بھی ماشاءاللہ نبی علیہ السلام کی صحبت انہوں نے اٹھائی تھی اور حضور کا زمانہ مبارک زمانہ پایا تھا، تو ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت تھی اور دل کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق تھا۔ جب حضور ان کو ترغیب دیتے تھے، کہتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ إِلَىٰ آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ وہ عورتیں ایسے کرتی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی بالیوں کی طرف بڑھاتی تھی اور اپنے گلوں کی طرف بڑھاتی تھی۔ نقد پیسے پاس نہیں ہوتے تھے تو بالیاں جو کان میں ہوتی تھیں وہ بھی نکال کے اللہ کے راستے میں وہ پیش کرتے تھے، اور گلے میں جو ہار ڈالے ہوتے تھے وہ بھی نکال کے اسلام کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو بھی پیش کر دیتی تھی۔ یہ ہمارا مال ہے، اس کو آپ مستحق لوگوں پر راہ خدا میں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر اس کو خرچ کر دیں۔ ایسے ان کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ یدفعن الی بلال، تو حضرت بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، سبحان اللہ، تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی تھی کہ یہ لے لو اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو لے جاؤ اور جہاں پر حضور چاہیں ان کو خرچ کر۔ ثم ارتفع ہوا وبلال الی بیتہ، پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے۔ متفق علیہ، یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حدیث پاک سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عید والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جا کر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتے تھے، اس سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے، اس لیے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے گھر میں بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے اور جا کر مسجد میں یا عیدگاہ میں بھی پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر جا کر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے،
عیدگاہ میں پڑھنا درست نہیں، اس لیے کہ حضور سے ثابت نہیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس حدیث پاک سے کہ عید کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے 2 خطبے جو ہیں وہ عید کی نماز کے بعد ہے، پہلے نماز ہے اور پھر 2 خطبے ہیں، تو خطبے بھی سننے ہیں۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس حدیث پاک سے کہ جس طرح مرد عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ با پردہ ہو کر آئیں، صحیح با پردہ ہو کر آئیں، اور جگہ بھی جہاں نماز پڑھنے کی ہو وہ با پردہ ہو، الگ سے ہو، تو وہاں عورتیں بھی آ سکتی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید کے لیے عورتیں بھی جاتی تھیں۔ پانچواں سبق ہمیں اس حدیث پاک سے یہ ملتا ہے کہ جس طرح مرد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، عورتوں کے پاس بھی اگر مال ہو تو انہیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ اپنا صدقہ دیں، صدقے کا حکم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید والے دن عید کی نماز کے لیے کیسے جاتی تھی۔ تو یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے حدیث پاک، تو فرماتی ہیں کہ قالت امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور، کہتی تھی کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ عید والے دن ساری عورتیں عیدگاہ کی طرف نکلیں، عیدگاہ کی طرف ساری عورتیں نکلیں، وہ عورتیں جو جن کے ایام ہیں، جن کے دن ہیں، وہ بھی نکلیں، اور اس کے علاوہ بھی با پردہ عورتیں وہ بھی نکلیں، ساری نکلیں عیدگاہ کی طرف۔ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، تو وہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں، عیدگاہ میں جائیں، وَدَعْوَتَهُمْ، اور ان کی دعا میں بھی شریک ہوں، وَتَعْتَزِلُ الْحِيَّضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، اور جو عورتیں جن کے ایام ہیں وہ عورتیں نماز والی جگہ سے دور رہیں، نماز والی جگہ تھوڑا الگ رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مسجد ہے، مسجد میں مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ ناپاک ہوتے ہیں، ان پہ غسل فرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دیکھیں عیدگاہ بھی جو ہوتی ہے وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی ہے، جو بعض گراؤنڈ میں عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں کھلی جگہ پر، وہ مسجد میں حکم میں نہیں ہوتی، وہاں عورتیں جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک مسجد میں کہ تمہاری یہ مسجد کا حال ہے، جو ہماری سائڈوں والی ساری جگہ ساری مدرسے میں ہیں، وہ مسجد کے حکم میں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے مسجد کے اندر تو جب غسل فرض ہو تو کوئی مرد کوئی عورت نہیں آ سکتا، اس کو نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اگر وضو وہی جگہ پہ آ رہا ہے، وہ مدرسے کمروں میں جا رہا ہے کوئی، یا اوپر جیسے عورتوں والا مدرسہ ہے وہاں کوئی عورت جاتی ہے، تو اس میں کوئی منع نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین، یہ مومن عورتیں، ایمان والی عورتیں، صحابیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، وہ بھی جاتی تھی عیدگاہ، ٹھیک ہے جی۔ صرف اتنا ہوتا تھا کہ چونکہ نماز کے لیے صفیں ہوتی تھی، آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، تو جو نماز جنہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی تھی، جو نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں، وہ جدا ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ لیکن جب اس کے بعد آپ پتہ خطبہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، وہ تو سن سکتی ہے، سننے میں تو کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، دعا میں بھی شریک ہو سکتی، صرف نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہ کیا فرماتی ہے ام عطیہ، یہ صحابیہ رسول کہتی ہیں کہ ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشهدن جماعت المسلمین ودعوتهم وتعتزل الحیض عن مصلاهم، تو جو حیض والی عورتیں ہوتی تھیں وہ نماز والی جگہ سے تھوڑا جدا ہو کر کھڑی ہوتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہے، قالت امرات یا رسول اللہ، سبحان اللہ، عورتیں بھی نبی علیہ السلام سے جب کوئی مسئلہ ان کو پیش آتا تھا تو پوچھتی تھی۔ لازمی بات جب بندہ پوچھے گا تو تب بھی دین کا علم حاصل ہوگا، السؤال نصف العلم، پوچھنا آدھا علم ہے۔ تو ایک دفعہ ایک عورت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا۔ سوال کیا پوچھا؟ حکم یہ تھا کہ با پردہ ہو کر آنا ہے گھر سے،
بڑی بڑی چادریں لے کر، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، بڑی چادر اوڑھ کر گھر سے آنا ہے نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے۔ تو ایک عورت نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احداہن لیس لہا جلباب، ہم میں سے اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ ایسا دور تھا کہ دیکھیں مکمل چادر ہی بڑی نہیں ہوتی تھی، صحیح ہے جی۔ آج کل ہم اللہ معاف فرمائے ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، 10 سوٹ گھر میں رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، 10 چادریں گھر میں پڑی ہوگی، باقی سارا کچھ ہوگا، پھر بھی کہیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے مردوں کا بھی یہ حال ہے، اتنے اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو عورت کیا سوال پوچھ رہی ہے کہ ہم میں سے اگر کسی اور کے پاس بڑی چادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ، اسلام کتنی محبت کا درس دیتا ہے اور کتنی اپنائیت کا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کے ساتھ کوئی دوسری اس کی سہیلی کوئی وہ آ رہی ہے نماز کے لیے تو اسے چاہیے کہ اس کو بھی اپنی چادر میں ڈال دے، اپنی چادر بڑی چادر ہے تو دونوں اوڑھ کر آ جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی آج کل تو اللہ معاف فرمائے گلاس میں کوئی پانی پی لیتے دوسرا پانی نہیں پیتا گلاس میں، اچھا ایک میں کوئی کھانا کھا لیتا ہے نا، کھانا تھوڑا بچ گیا ہے یا کچھ ہے، دوسرا اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، کہتے جھوٹا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جھوٹا ہو گیا۔ اسی طرح کپڑوں کا بھی یہی حال ہے کہ کپڑے کوئی یا چادر کوئی، اس میں بھی لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے پانی پیا اس گلاس میں دوبارہ پانی پی لیں تو یہ نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے گا آپ کو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ کسی کی چادر اگر آپ نے اپنی کسی اور کو اڑا دی اپنے ساتھ تو ثواب ہی ملے گا آپ کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو دوسری اس کی سہیلی ہے، کوئی اس کی دوسری عورت ساتھ ہے، اس کے پاس بڑی چادر ہے تو لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا، تو وہ اس کو چاہیے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی وہ چادر اڑا دے، اس کو بھی پردہ کرا، اس کو بھی ساتھ لے آئے اور تاکہ وہ بھی نماز میں شریک ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عام نمازوں میں بھی عورتیں آتی تھیں، عام جو 5 نمازیں ان میں بھی آتی تھی، جمعے میں بھی آتی تھی اور عید کی نماز میں بھی آتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کے دور ہی میں اس سے منع کیا گیا۔ منع اس لیے کیا گیا کہ کہتے ہیں کہ فساد کی وجہ سے، تاکہ فساد نہ ہو، عورتوں کے آنے جانے سے بے پردگی نہ ہو، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ لیکن آج بھی اس بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طور پر منع ہے۔ اگر آج بھی صحیح انتظام صحیح ہو سکتا ہے، جہاں پر نماز پڑھنے جا رہی ہوں باپردہ نظام ہو، الگ سے نظام ہو، کوئی بے پردگی کا خطرہ نہ ہو، اور آتے جاتے ہوئے تو انہوں نے اپنا خود خیال کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمارے مفتی صاحب مفتی طارق مسعود صاحب وہ کہتے ہیں کہ باقی ساری جگہوں پر عورتیں جاتی ہیں، بازار تک جاتی ہیں تو کوئی نہیں کہتا یار کہ بے پردگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ بازاروں میں جاتی ہیں، باقی اسپتالوں جاتی ہیں، رشتہ داروں کے گھر آتی جاتی ہیں تو کوئی نہیں کہتا کہ یار بے پردگی ہو جائے۔ مسجد کا نام آتا ہے تو کہتی ہیں نہیں مسجد گئی تو مطلب بے پردگی ہو جائے۔ حالانکہ مسجد جانا زیادہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ دین کے احکامات اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں کہاں سے جو ہے ان کے بارے میں ہمیں ترغیب ملے گی۔ مرد تو آتے ہیں لیکن عورتوں کو کیسے سننے کا موقع ملے گا، دین کی بات سننے کا یا سیکھنے سکھانے کا؟ عورتوں کو تو ایسے ہی موقع ملے گا، وہ آئیں گی تو ان کو موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان